تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو قضا کر دینا۔ نماز کا چھوڑنا مسلمانوں کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نماز کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز پڑھنا ہم لوگوں پر فرض ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو نماز اور قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کی سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی قبر میں نماز ہی روشنی لائے گی۔ اسلام میں شرک کے بعد جو سب سے بڑے گناہ ہے وہ فرض نماز جان بوجھ کے قضا کر دینا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کبیرہ گناہ اور ایک تو ہے کبیرہ کے بھی کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو قضا کر دینا۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ حکم دیا، کوئی پارہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے نماز کا تذکرہ نہ کیا ہو، لیکن نماز چھوڑ دینا ایک واحد ایسا گناہ ہے۔ نماز پر حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑنا مسلمانوں کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ نماز کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعے دوسرے جمعے تک گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ نماز کے ذریعے گناہوں کا چڑھنا۔ حضرت ابو ذر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ ہر پریشانی کے وقت نماز کا سہارا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فرشتے کا اعلان کہ نماز کے ذریعے اپنی آنکھ بجھا لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کے بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح کی ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیر میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اور نماز کی تاکید۔ بہت سی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگہبانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی عادت ان کو ڈالو۔ نماز کا چھوٹ جانا گویا اپنا سب کچھ لٹ جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے۔ حضرت آسمہ بن رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتے جو بھی آواز دے گا اس کو سنائی دے گی۔
اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کے غافل نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی قصہ آیا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر نماز سے نہیں روکتی تھے۔